ناظرین آداب، اب پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبرنامہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں مرکزی جانچ بیورو کی ڈائمنڈ جبلی تقریبات کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب پر وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دووال اور کابینہ وزراء کے علاوہ مختلف شخصیات موجود تھیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے سی بی آئی کے بہترین تحقیقاتی افسروں کو ممتاز خدمت کے لیے صدر جمہوریہ کے پولیس میڈل اور سونے کے تمغوں سے سرفراز کیا۔ اس موقع پر ایک ڈاک ٹکٹ اور یادگاری سکہ بھی جاری کیا گیا۔ واضح رہے کہ 1 اپریل 1963 کو امور داخلہ کی وزارت کی ایک قرارداد کے ذریعے مرکزی جانچ بیورو یعنی سی بی آئی قائم کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اسرو نے مصنوعی سیارچوں کو خلا میں لے جانے والے از خود سطح پر اتر سکنے کے اہل راکٹ کا، جسے دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اسرو نے ڈی آر ڈی او اور بھارتی فضائیہ کے ساتھ مل کر کرناٹک کی چتردرگ خلائی تجربہ گاہ سے یہ تجربہ کیا تھا۔ اسرو کی طرف سے ٹویٹ کیے گئے ایک پیغام کے جواب میں وزیر اعظم نے اسے ٹیم کی ایک بڑی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی سے بھارت دوبارہ استعمال ہو سکنے والی بھارتی خلائی راکٹ کے خیال کو حقیقت میں بدلنے کی جانب مزید ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل اتر پردیش کے غازی آباد میں مہاویر چکر حاصل کرنے والے میجر آشرم تیاگی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر آنجہانی میجر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پوری قوم میجر آشرم تیاگی کی بہادری اور جرات کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ امرت کال میں ہمیں بہادر سپاہیوں کے خوابوں کی تعبیر کے لیے مضبوط عزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جنہوں نے ملک کی دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نئی پود کو میجر آشرم تیاگی کے جذبے اور بہادری کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے، جو انہوں نے پاکستان کے خلاف 1965 میں نبھایا۔ خبریں جاری ہیں، پہلے یہ تجارتی وقفہ۔ یوں تو سوچت ہیکو تم کھوت تہ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ۔ یہ کیا چھُ؟ ایرٹل 5G پلس۔ اد کانٛہہ تہِ 5G کیازِ؟ ملک آج راجیہ سبھا دیوس منا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 1992 میں ریاستوں کی کونسل کی حیثیت سے راجیہ سبھا وجود میں آئی تھی۔ اس موقع پر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے سبھی سابق اور موجودہ ممبران کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا نے ملک کی جمہوریت کو مستحکم کرنے میں کلیدی رول ادا کیا ہے اور ملک کے لوگوں کو ایک نئی سمت دی ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بھی راجیہ سبھا کے سبھی موجودہ اور سابق ارکان کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا کا جمہوریت کو مستحکم کرنے میں ایسا تعاون ہے
جس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امرت کال میں سبھی ممبران ملک کے کاموں، سماج اور عوامی مفاد کے لیے مکمل طور پرعزم ہیں۔ 1992 میں ریاستوں کی کونسل کے اس وقت کے چیئرمین ڈاکٹر سروے پلی رادھا کرشنن نے ریاستوں کی کونسل کو ہندی نام کی حیثیت سے راجیہ سبھا کو اختیار کرنے کے بارے میں کونسل میں اعلان کیا تھا۔ بھارت نے 85 سے زیادہ ملکوں کو تقریباً 16,000 کروڑ روپے مالیت کا دفاعی ساز و سامان برآمد کیا ہے، جو اب تک سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح بھارت نے ایک اور قابل قدر سنگ میل طے کیا ہے۔ سرکار کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور پالیسی اقدامات کے تناظر میں صرف 6 سال میں ہی دفاعی برآمدات میں 10 گنا سے زیادہ کا اچھال آیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی کو بھارت کی صلاحیت کا واضح اظہار اور میک ان انڈیا کے تئیں جوش و خروش سے تعبیر کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک ٹویٹ میں اسے ملک کی ایک قابل قدر حصولیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی تحریک دینے والی قیادت کے تحت دفاعی برآمدات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا رہے گا۔ ملک میں کل کورونا وائرس کے 3,824 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جو کہ رواں سال ایک دن میں سامنے آنے والے ایسے سب سے زیادہ معاملات ہیں۔ اس طرح ملک میں اس وقت موجود کووڈ مریضوں کی تعداد 18,389 ہو گئی ہے، جبکہ اس دوران 1,784 کورونا مریض صحتیاب ہوئے ہیں، اور اس طرح کے اب مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح فی الحال 98.77% ہے۔ اس دوران ملک میں اب تک 220 کروڑ 66 لاکھ کورونا مخالف ویکسین لگائے جا چکے ہیں، جبکہ 18,389 ویکسین لگائے گئے۔ بھوٹان کے شاہ آج سے بھارت کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں۔ خارجی امور اور بیرونی تجارت کے وزیر کے علاوہ بھوٹان سرکار کے سینئر افسران بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے لگاتار تبادلوں کی طویل عرصے سے جاری روایت کو برقرار رکھنے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران بھوٹان کے شاہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور سینئر افسران بھی دورے پر آنے والے معزز مہمان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔